السلام علیکم، فورتھ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کو میری ٹاپک سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ بالکل سمپل ٹاپکس ہیں لیکن ہے امپورٹنٹ۔ تو اب ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ صارفین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم آج پڑھیں کہ صارفین کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ حقوق وہ تھے جو ہم نے لوگوں سے لینے تھے، جو ہم نے اپنے جو سیلر ہے اس سے لینے تھے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بینگ اے کنزیومر، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ مارکیٹ میں پہلے سے موجود اور حال ہی میں متعارف کروائی والے مصنوعات کے بارے میں علم رکھیں۔ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے آپ اس کا نالج لیں، اشتہار کے پیچھے مت جائیں۔ پھر اشتہار جو بھی لگا ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل سے آگاہی کریں۔ ہم لوگ جو ہے نا، کوئی نئی چیز آتی ہے، ہمارے تو بہت المیہ ہے کہ کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں، سب سے پہلے وہ بھاگتے ہیں اس کو لینے کے لیے، بجائے کہ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ میں تو ایون کہ آن لائن شاپنگ پہ بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے آن لائن شاپنگ میں کوئی چیز اچھی لگی ہے تو ہم کہتے ہیں نا آن لائن شاپنگ فراڈ کری ہے، تو بھئی اس کے ریویوز پڑھیں، اس کے کمنٹس پڑھیں، اس کے سٹارز پڑھیں، پھر کسی نے یوز کی ہو تو اس کو آپ اس کا کمنٹ پڑھیں، اس کے بعد آپ جا کر جو ہے اس کے بارے میں اس کو آپ پرچیز کرنے کا سوچیں۔ تو بہت سارے اچھے اور برے ریویوز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ویورز دیکھتے ہیں، لیکن ہماری یہاں المیہ ہے کہ ہمیں چیز پسند آتی ہے ہم کھڑک کر کے منگوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اشتہار کی تفصیل کی مکمل آگاہی کریں۔ پھر کپڑے کی کارکردگی استعمال کے قواعد و ضوابط سے آگاہ ہوں۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کپڑے پہ کتنی کیا چیز ڈلی ہوئی ہیں، اس کو کیسے واش کرنا ہے، ہر چیز لکھی ہوتی ہے، اس پہ آپ اس کو غور کریں۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے ہدایت کا بغور مطالعہ کریں۔ ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر ہوں۔ اپنے انتخاب کی وجوہات سے مکمل طور پہ آگاہ ہوں، ٹھیک ہے، کیوں اپنے لیے اشیاء کے انتخاب میں احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ دیں، جو ہمارے میں بالکل نہیں ہے۔ مصنوعات کی تیاری اور فروخت کنندگان پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے اس کے قابل بھروسہ ہونے کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے۔ ہم بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا کہ پیسے آپ کی جیب سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خریدی ہونے جانے والی چیز کا بازار میں موجود دیگر مصنوعات سے موازنہ کریں اور مناسب قیمت کا موازنہ کریں۔ پھر خریداری سے قبل اشیاء کا حفاظتی نقطہ نظر کریں۔ اشیاء کے استعمال پر دیکھ بھال کی ہدایت پر مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشیاء کو ٹوٹ پھوٹ اور گھسنے کے عمل کا مشاہدہ کریں۔ اشیاء کی خراب کردگی کے بارے میں دکاندار یا مصنوعات سازدار کے فوراً رپورٹ کریں اگر وہ خراب نکلی ہیں۔ شکایت کرنے کا طریقہ مکمل علم حاصل کریں۔ اس کے بعد اس بات کا یقین کریں کہ شکایت جس جگہ پہنچائی جائے انہیں اس جگہ پہنچ گئی ہو۔ اس بات کا علم ہو کہ ہمیں یہ اقدامات کیوں اٹھانے چاہیے۔ ہنگامی صورتحال میں جو ادارے امداد پہنچا سکتے ہیں اس بارے میں آگاہی کریں۔ سب سے پہلے یہی اس کا اینڈ نچوڑ تو وہی ہے جو شروع میں انہوں نے بتایا کہ آپ کو بیسکلی نالج ہونا چاہیے، تحمل کے ساتھ انویسٹیگیشن کے بعد آپ چیز کو سیٹ کریں۔ آگے کیا ہے، افیکٹو شاپنگ پریکٹسز، ٹھیک ہے۔ مؤثر خریداری کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی خواہش کے اوپر اپنا کہتے ہیں نا کہ اپنی رالے مت ٹپکائیں، خواہش پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اور اس کی بنیاد یا منصوبہ بندی کے تحت اس کو خریدیں۔ خریدی جانے والی اشیاء کے معیار اور قدر و قیمت کا صحیح عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بڑے خریداری سے پہلے مختلف جگہوں سے متعلقہ چیزوں کا معیار اور قیمت کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جائزہ لے لیں۔ کسی بھی چیز کی خریداری دوسروں سے متاثر ہو کر نہ کریں۔ ہم جو اکثر کرتے ہیں، پہلے ہم متاثر نہ ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کی نیڈ نہ ہو سکتا ہے آپ کی جیب کے مطابق نہ ہو، ذرا اس کو دیکھ لیں۔ سیل پر لگی اشیاء کی خریداری خاص طور پہ احتیاط کریں۔ سیل پہ اکثر یہ ہوتا ہے، اسپیشلی جوتے اور بیگ، وہ چمڑا جو ہوتا ہے وہ ٹائم کے بعد گھلنے لگتا ہے اور وہ سیل پہ لگاتے ہیں اور ہم خرید لاتے ہیں، اور جب ہم سیزن پہ پہنتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے۔ خریداری پر خرچ کی گئی رقم اور ان کے بدلے میں حاصل ہونے والی اشیاء کے استعمال کے بارے میں سوچ سے فیصلہ کریں۔ پھر اگر کبھی کوئی چیز جلد بازی میں خرید لی جائے تو اس غلطی کا احساس ہونے کے بغیر استعمال کے متعلق کو فوراً اپنی عادت کو بدل ڈالیں۔ اب یہی چیز انہوں نے ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے کہ آپ نے کرنا کیا، تو اور میرے خیال میں یہ اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ تھوڑا سا خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کو ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی خواہش کی بجائے منصوبہ بندی سے کریں، اپنی الماری دیکھ لیں، اپنی چیزوں کا جائزہ لے لیں، اپنے ڈیزائن اور رنگ اپنی نوعیت کے مطابق دیکھ کے پھر خریدیں، بجائے کہ آپ کو چیز پسند آئی اور آپ نے اٹھا لی ہے۔ پھر معیار اور قدر و قیمت کا علم ہو، اس سے جائزہ لیں کہ کیا یہ جو قیمت لگائی ہے کیا یہ اس کے عین مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ آپ کو چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی ہے، اور لیبل پہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، تو بیسکلی اور کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنا لیں تو بیٹر ہے۔ اگلا وہی نے بتایا
کہ آپ شاپنگ کمپیریٹیو بنا لیں کہ ساتھ میں کوئی اور جو اس کے مقابل جو چیز ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر یہ قیمت میں کم یا زیادہ دے رہا ہے۔ پھر وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سستی روئے بار بار مہنگی روئے ایک بار، اصل میں ایسا بھی نہیں ہوتا، آپ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں۔ پھر ضروریات کا جائزہ، آپ اپنی ضروریات دیکھیں، اگر حقیقی چاہیے تو اس کو خریدیں ورنہ ضرورت کوئی نہیں ہے۔ پھر سیل کی لگی ہوئی چیزوں کو ذرا کریں کیونکہ آؤٹ آف فیشن یا تو ہوتی ہے یا تو چیز خراب ہونے کی نیت ہوتی ہے۔ پھر ادھار خریداری، اپنی جیب دیکھ کے خرچہ کریں بجائے کہ ادھار لے کے کریں۔ پھر غیر ضروری اشیاء کو فوری واپسی، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو کوشش کریں استعمال سے پہلے اس کو واپس کریں، اور لڑائی کی ضرورت نہیں، مسکراہٹ کے ساتھ۔ بہت آسان سا ٹاپک تھا، میرے خیال میں جتنا ہی کافی ہے، یہ بہت ایزی ہے، چیپٹر ہے امپورٹنٹ، میرے خیال میں اس کو خود سے ریڈ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔